بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو جنرل نالج کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا۔ سامعین، یہ ایک واقعہ میری صرف نظر ہوا تو چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑھیا ملی جن کی کمر جھک چکی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے وہ آہستہ آہستہ سے چل رہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو آپ نے اپنے آپ کو فرمایا، کف یا عمر، کف یا عمر، اے عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ اے عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگی، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ دور کہتے ہیں زمانے کو، کہ اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تو دور وہ تھا کہ جب تو سخت گرمی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، کہ جب تو سخت گرمی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اس حالت میں کہ جب تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، اور جب تو صبح سے شام تلک اونٹ چرا کر گھر کو لوٹتا تھا تو تجھے خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا، تو وہ بڑھیا فرماتی ہیں کہ تجھے خطاب ڈانٹا کرتا تھا کہ اے عمر، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اونٹوں کو بھوکا گھر لے آیا ہے۔ ایک دور وہ تھا، اور دوسرا دور تجھ پر اے عمر وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عمر تھا۔ اس کا نام عمر بن ہشام تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب تھا۔ تو ابو جہل نے یہ کہا رکھا تھا کہ میرے نام پر کوئی نام نہ رکھے، تو جب تک وہ زندہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت خطاب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصغیر نکالی۔ عمر کی تصغیر نکلتی ہے عمیر، تو عمیر ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بڑھیا نے کہا، دوسرا دور تجھ پر وہ آیا جس دور میں تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا گیا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس غزوے میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت تک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ پھر بڑھیا نے تیسرا دور بتلایا کہ اے عمر، تجھ پر تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے اب لوگ عمیر بھی نہیں کہتے اور نہ ہی عمر کہتے ہیں، بلکہ اب تجھے لوگ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، بلکہ اب تجھے لوگ امیر المؤمنین پکارتے ہیں۔ اس لمبی اور مختصر، یا اسے چھوٹی سی یا مختصر سی یا لمبی چوڑی تمہید کہہ لو، اس تمہید کے بعد اس بڑھیا نے فرمایا، اے عمر، اتق اللہ، اتق اللہ تعالی فی الرعیت، اتق اللہ تعالی فی الرعیت، کہ اے عمر، اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ اے عمر، اپنی رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین تو بننا آسان ہے، مگر حق والے کا حق ادا کرنا اے عمر بہت ہی مشکل کام ہے، مگر حق والے کا حق ادا کرنا اے عمر بہت ہی مشکل کام ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی،
لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرتے رہنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بڑھیا کی یہ بات سنی تو زاروں کی طرح رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ جب صحابہ نے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ عالم دیکھا تو بڑھیا کو اشارہ کیا کہ اب آپ تشریف لے جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس بڑھیا کو یہ کہہ سکے جا سکے، بلکہ اشارہ فرما دیا کہ اماں آپ چلی جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عالم دیکھا کہ صحابہ اب بڑھیا کو جانے کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ اب تم چلی جاؤ، امیر المؤمنین رو رہے ہیں، تو آپ کی زبان نہ ہل سکی، آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہ ان کو نہ اٹھنے دیں، ان کو جانے کا نہ کہنا، اچھا ان کو فرمانے دو جو وہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے منع فرما دیا صحابہ کو، ان کو جانے کا اشارہ نہ فرمائے، جو وہ فرما رہی ہیں ان کو کہنے دیں، ان کی بات مکمل کرنے دیں۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو صحابہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑھیا ساری رات کھڑی رہتی عمر یہاں سے سرکتا نہیں بجز فجر کی نماز کے، کہ اگر وہ عورت فجر کی نماز تک کھڑی مجھے نصیحتیں کرتی رہتی تو میں ان کی نصیحت سن لیتا، یہاں سے ہلتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی صاحبہ کون تھی؟ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ تھی کہ جن کی بات کی سنوائی ساتویں آسمان پر ہوئی، اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات ساتویں آسمان پر سنی گئی۔ تو امید میں کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو اس واقعے سے جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ دنیا جو ہے، یہ گھر جو ہے ہمارے سنورنے کا ہے، جو کل کا گھر ہوگا ہمیں اس گھر میں جو ہم سنور کے جائیں گے اس کا ہمیں انعام دیا جائے گا۔ یہاں ہم انعام کے متوقع نہ ہوں، ہمیں جو وہاں انعام ملے گا وہ ہمیں فائدہ دے گا، یہاں کا انعام ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور جناب جی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کا ناجائز حق ہمیں کھانے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔